ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی. پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ, افغانستان کا کچھ حصہ, ایران کا کچھ حصہ, ایک پورا بڑا نقشہ ہے, اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی, ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے, اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا. یہ قیامت کے قریب ہونا ہے. اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے, لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے, دندناتے رہیں گے, ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, نیچے سے اوپر ہو جائے, مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ, اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا. آج یوم القدس کے طور پر پوری دنیا میں یہ بات منائی جا رہی ہے. میں بچوں میں یہ انفارمیشن نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو ہمارا بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے, ہمارا کیا تعلق ہے, اور ہمارے لیے کتنی عظمت والی جگہ ہے. اس لیے کہ آپ ہندوستان میں ہیں, دور دراز ہے, کہیں پر بھی ہیں, لیکن روحانی رشتہ تمہارا جب مدینے سے جڑا ہے تو مدینے کے آقا کے فرمان سے بھی جڑا ہوا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا ظاہری زندگی کا, اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا. ہم یہ بتاتے ہیں عیسائیوں کا, لیکن عیسائیوں نے کہاں سے قبضہ کیا تھا؟ وہ تو یہودیوں سے حاصل کیا تھا. یہودیوں کو مارتے تھے, اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, بہت پرانی تاریخ ہے. ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے پورے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, اور اس نے جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے سب کو قتل کروا دیا تھا. پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا. کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ آئے اور انہوں نے وہاں پر سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا بیت المقدس میں. یہ تو ان کی تاریخ چلتی تھی عیسائیوں کی, یہودیوں کی. یہودیوں سے کئی مرتبہ بیت المقدس لے لیا گیا اور عیسائی جھنڈا وہاں لہرایا گیا. کئی 100 سال تک عیسائیوں نے یہودیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی پھٹکنے بھی نہ پائے. بیت المقدس تو چھوڑے, یروشلم میں فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی. عیسائیوں کا جب غلبہ تھا تو یہ کئی زمانے تک چلتا رہا. اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی, فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی, لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے, چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت, آپ بادشاہ تھے, آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا, لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا. تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے, اور وہ نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امت بھی تھی آپ کی. اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے. تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا, اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے, تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے, جنات تعمیر کرتے رہے, اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے. ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا, تو جنات بھاگ جاتے, لیکن اللہ کی مصلحت, حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے, اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے. جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے تعمیر کرتے رہتے تھے. انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے, آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے. اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے, لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں.
کیونکہ کام چل رہا تھا. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی, کتنے سال گزر گئے ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے. ارے عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو, نیند میں کھڑا ہو کر کے دکھائے. وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے. روایتوں میں کئی سالوں تک, 10 سالوں تک آپ کھڑے رہے, اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو تو لکڑی ٹوٹ گئی. تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے. جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے ہیں. تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا, جنات بھاگ گئے سب. یہ تعمیر, اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت, یہ ہیکل سلیمانی. یہ یہودیوں کے عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے, پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے مقدس تھی. یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا, اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا. سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہو, کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے. صرف جادو میں ہی دن رات آپ نے سب دفن کیا, اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیتے اور اسی طرح سے رہے. لیکن پھر یہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا, اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی. اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے ہیکل کو توڑ ڈالا. یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا. ایک دیوار باقی رہ گئی, ایک دیوار باقی رہ گئی, جہاں جا کر کے آج یہ یہودی روتے ہیں, دیوار گریا اس کو کہتے ہیں. وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی, باقی پورا ہیکل گرا دیا. زمانہ بیت گیا, یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا, قتل کیا گیا. پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا, پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا. پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون خون کر دیا. اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا, ایک دیوار تھی, ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی. اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. سیکنڈ ٹیمپل یہ دوسرا مندر, اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے. زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا. پھر اس کے بعد 23 سال گزرے. پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا, پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا. تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے حضرت عمر کے دور میں. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی, اسلام پھیلتا جا رہا تھا, تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا, جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا معرکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں, سرنڈر ہو گئے اور کہا ہم جو ہے یہ بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے. وہ آئے ہمارے پاس. تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو. حضرت عمر مدینے میں تھے. کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, بیت المقدس آ رہا تھا. سیدنا عمر فاروق مدینے سے چل پڑے, ایک غلام کے ساتھ نکلے اور ایک سواری ہے, ایک خچر ہے, اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں. ایسا امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی. وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں. وہ بھی غلام سے یہ طے کر رکھا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا, 1 میل تو بیٹھنا. ہاں تو رسی پکڑ کے چلے گا 1 میل تک, اور اس کے بعد جب تو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا 1 میل تک. اس طرح سے تو سفر طے کیا. جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں, تو لوگ دیکھنے کے لیے شہر سے بھاگے بھاگے باہر آئے. اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی. دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے. عیسائیوں نے امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں. تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا نادانو, وہ امیر المومنین نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے.
یہ امیر المومنین ہے۔ پہلی مرتبہ ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے، تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا، وہ ظہر کی اذان تھی، آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں تفصیل ہے، عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے، مسلمان بھی بھگاتے، جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے، تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لیے کھلی آزادی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا، حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے، اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے۔ حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی، اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے۔ 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر فاطمی دور آیا، یعنی بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی، فاطمیوں کا غلغلہ تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی، لیکن وہ مضبوط نہیں تھے، کمزور خلیفہ آئے، جس کی وجہ سے صلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جما لیا، اور بیت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا، بہت مسلمانوں کا قتل کیا۔ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں، کس پہ؟ بیت المقدس پر۔ یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک۔ یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی، جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا منبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ منبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا، 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھیڑتے بھیڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے۔ بیت المقدس پھر پہنچے، صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، پھر وہ 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے پاک کیا، اور آپ نے وہ منبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 17 جنگیں جس نے لڑی، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں، اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح۔ وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا۔ کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا۔ عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے، 1000 بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حیرت کی بات یہ ہے
کہ ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، بستر پر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے میں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پہ جاؤں گا۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حج کر سکوں۔ یہ وقت کا وہ عادل حکمران جس کی تاریخ عدل سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ مال لوٹ کر کے اگر اپنا محل بنایا ہوتا تو صلاح الدین کے بہت سارے آج محلات ہوتے، لیکن وہ آخر وقت بستر پر اس غم سے رو رہے تھے کہ میرے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جس کے زیر نگین کتنے علاقے آتے تھے اس وقت، بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفاء سے ہے، ایسے ہی خلفاء سے نظام ہے۔ پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے، 1921 آیا، 1921۔ یہ جو گزر ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری، یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو ثالث بنا کر کے، کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو کر گر گئی، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، یہ آخری خلافت ہے جو زمین پر تھی، اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روئے زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا، لیکن 1921 سے لے کر 1921 سے لے کر اب کا زمانہ آ گیا 2023، اتنے سال، 100 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا۔ بادشاہ تو بہت سارے ہیں، امیر المومنین اور خلیفہ کے نام سے اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں۔ ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا، ختم کیا، خلافت کو زمین سے ختم کیا۔ اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے۔ خلافت ایک نظام ہے، پورا نظام ہے۔ جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے۔ جب یہ ختم ہوا تو پھر 1921 میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے، اس وقت جرمن سے بھگائے جا رہے تھے، جینوسائیڈ کیا گیا تھا یہودیوں کا، جرمن میں مارا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں رحم کرنے کا، کئی مرتبہ بیٹھکیں ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہے، ان کو کہیں پناہ دی جائے۔ پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ 1921 سے 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے، اور تقریباً 1948 1947 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں، آدھا یہودیوں میں، فلسطین کے 2 حصے کر دیے۔ تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 1948 کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ تور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا،
اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے. 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا. پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا. یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں. اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے. یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے. جارڈن کی حکومت جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی. جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا. برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں. کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کے نام پر. اور اللہ کا فضل تو دیکھیں وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے. ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں. روزانہ کا معمول یہ ہے، رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں بچے سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں. ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں. مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی. ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا. بیت المقدس کی یہ تاریخ، آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے. یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے. اب یہ چاہتے کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی. پھر اموی خلفہ جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی. اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں، قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصی سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں. یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے. اس کو یہ گرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے. ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے. تو بیت المقدس مسجد اقصی کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے. اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے. کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصی گر جائے. لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے. اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصی کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے. کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے 3rd ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا.
یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے. عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی، کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں. اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے. اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی. اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے. ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانے جائیں گی. اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا. کفار و مشرکین کی تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا. جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے. 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹ دکھا کر جو نکل چکے. دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائیں گے. سوچو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 1/3. لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے. یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری تہائی حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا. فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے، تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزوں. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے. وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے. اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور دوسری آزمائش تو یہ ہے، بچے آدھے تھے، اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے، تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے. کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے. میں کیا کروں گا؟ میرے عزیزو، جو آخر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہیں. وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی، اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا. تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ملحمۃ الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی، جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے. لیکن میرے عزیزوں، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے. تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو.
بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے, جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رکھے, ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی, لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں, عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں, ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں, کتنوں کے گھر اجاڑے گئے, کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں, بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا, 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے, اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ نقصان نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہو. میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں, جسم کا نقصان, جان کا نقصان, مال کا نقصان, جائیداد کا نقصان, یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے. ان کا ایمان محفوظ ہے, ایمان موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے. اس لیے کہ یہ تکلیفیں, یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں, اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے, اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی, کون سی خوشبو جنت پاتے, کچھ نہیں ہوتا. ایمان سلامت ہے, جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا. ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں, ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں, بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں, لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں, دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا, تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے. اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں. فتح, نصرت, مدد, یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے. کوئی بھی فتح ہو, کوئی بھی مدد ہو, بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے, بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی. اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو, کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے. سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ, جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے. تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی آ جائے, آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے, ایسا نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر, اور اللہ کی مدد آتی ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی. کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں, کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے. سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو, اور وہاں تو بچے, مرد تو مرد, عورتیں. آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا, میں نے دیکھا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں, اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں, صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں. سلام ان بہنوں کو. آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے, مال و دولت بے پناہ ہے, کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہے, سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں, یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی, اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں. یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, نصرت الہی آتی ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل, وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں سکا؟
وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو، بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو، جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی. بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزوں، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں. وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں. وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزوں، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے. اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے. افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے. ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے. اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں. ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علن اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیسی بات ہے میرے عزیزوں. ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے. باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی. وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی، وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی. وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4,000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے. وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، رنگ لائیں گی. ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی. ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، وہ رنگ لائے گی. فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی، ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی. آپ انتظار کرنا، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا. وہ دن آئے گا، یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں. اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے. اللہ کا چراغ اسلام ہے، اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے، اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے. اور ظالم یہ چاہتے اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے. اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ کافروں یہ بات ناپسند کرتے ہو، اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ بات تو بری لگے گی ہی. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا. یاد رکھو، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. جو قرآن